اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مومنون کا چوتھا رکوع ہے، سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول۔ تو یہاں پر دوسرے کوئی رسول موجود تو نہیں تھے، صرف ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مگر یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے، لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ ہر نبی کے زمانے میں یہ آیت شریفہ آئی تھی، تو لہٰذا اس لیے بھی، اور وہ نبیوں کے زمانے میں جو واقعات ہوئے تھے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ طیبات پاک چیزیں۔ پاک چیزوں سے مراد یہاں پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہوا جو مال ہے وہ طیب ہے، اور اس کے سوا ظاہر نجاستوں سے بھی جس شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے سوا جو حلال چیزیں وہ سب طیب ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ تو یہاں ہم سب کے لیے ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کریں، تو یہ حکم انبیاء سے لے کر ہم سب تک یہ حکم ہے اس کے نیک اعمال کرنا ہے۔ خالی ایمان کام نہیں دے گا جب تک کہ نیک اعمال کے ہم پابند نہ ہو جائیں۔ پھر آگے ارشاد ہے انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انی بے شک میں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، بما جو کچھ کے تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم تمام چیز باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کو نیک کام کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، تم جو جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون۔ بے شک یہ امت، انا بے شک ھذہ امتکم، یہ امت، یہاں پر لکھا ہے تفاسیر میں کہ امت سے مراد دین ہے، اور یہ ہمارا امتکم، یہ تمہارا دین، یعنی ہمارا دین امت واحدہ، ایک ہی دین ہے۔ ایک ہی دین کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی رہی ہیں، توحید باری تعالیٰ پر، عقید آخرت پر، تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کے سنانے پر۔ تو یہاں پر یہ ہے امت واحدہ، امت کو امت واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہی دین کے ہو۔ ایک ہی دین سے مراد تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے ہیں جس پر ہم سب کو پکار بند رہنا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونَ پر مجھ سے ڈرو۔ تو یہ آیت بڑی خاص توجہ کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انداز میں مخاطب فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور تم سب کو چاہیے کہ مجھ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے، جیسا کہ دلوں میں رکھنے کا حق ہے۔ آگے ارشاد ہے فَتَخَطَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اور قطع کر دیے، تخطو میں نے قطع کر دیے، قطع کر دیے، ٹکڑے کر دیے، کاٹ کر، امرہم انہوں نے اپنے تمام معاملات کو کاٹ کر ٹکڑے الگ علیحدہ کر لیا، بینہم آپس میں، زبورن کے معنی بھی ٹکڑے الگ کر دینے کے۔ کلو حزب، ہر گروہ، ہر جماعت، حزب کہتے ہیں گروہ اور جماعت کو، بما لدہم فریحون، اور اپنے نظریات پر جس کو وہ لوگوں نے اپنی طرف سے منتخب کر لیا ہے اس پر فریحون، بڑے خوش ہیں، مطمئن ہے۔ یہ جستجو نہیں ہے کہ ہم صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم کو حقیقت کی تلاش کرنی چاہیے، صحیح کون سی بات ہے اس کے تلاش میں نہیں ہے، فکر میں نہیں ہے، بلکہ ہر گروہ اپنے اپنے عقیدے پر بڑا مطمئن اور بڑا خوش ہے کہ ہم اس صحیح کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔
ہر کسی کو اپنے سوا دوسرے تمام جتنے نظریات ہیں اسلام کے، جو صحیح نظریات ہیں جو سارے انبیاء سے چلتے ہوئے آئے ہیں، اور اصل چیز اس میں عقائد کی بات ہے، کیونکہ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ عقیدہ صحیح نہ ہو تو اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ صحیح عقیدہ ہم سب کو رکھنا چاہیے، اور صحیح عقیدہ سنت الجماعت کا عقیدہ ہے جو صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و بصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جب ہم سب کو صحابہ کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، ان لوگوں کے کیا اعمال تھے، یہ معلوم کرنا ہے، کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور آگے ارشاد ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے حبیب آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، فی غمرتہم حتی حین، جو غفلت میں ہیں، یہاں تک کہ حتی حین کے معنی یہاں تک کہ ان کا وقت مقررہ آ جائے۔ تو اس حتی حین سے مراد یا تو ان کا وقت موت ہے یا قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی غفلت میں رہنے دیجئے، کیونکہ بڑے سمجھانے کے باوجود بھی کئی انبیاء کے مسلسل ایک کے بعد ایک آ کر ان کو نصیحت کرنے کے باوجود پھر بھی وہ اپنی غلطیوں پر ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے، اور بجائے غلط پہ رہنے کے ساتھ ساتھ بھی وہ اس پر بڑے جمے ہوئے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو حکم ہوتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کا وقت مقررہ آ جائے۔ پھر آگے ارشاد ہے، یحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، یحسبون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، انما نمدو، یہ کہ ہم مدد کر رہے ہیں ان کی، بہی، اس کے ذریعے سے، من مال وبنین، اور ان کو مال بھی دیا جا رہا ہے اور ان کی اولادوں سے بھی نوازا جا رہا ہے، تو اس کو وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے اور وہ حق پر ہے، اس لیے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ارشاد ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ گمان کر رہے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، کہ کب ان لوگوں کی نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور گمراہی بدکاری کے بعد ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے، وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، رہنے کے لیے خوشنما بنگلے سواریاں سب رہتی ہیں، مگر یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، ان کے لیے ان کو ڈھیل ہو رہی ہے۔ آگے ارشاد ہے، نسارع لهم فی الخیرات، نسارع سرعت سے ہے یعنی جلدی، ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیاں پہنچانے کے لیے، خیر کے معنی بھلائی، خیرات کے معنی ہے بھلائیاں، بھلائیاں پہنچانے میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ اس حقیقت حال سے، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، نہیں جانتے اس حقیقت حال کو۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں، ان کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ 4 نشانیاں بتائیں، اس میں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والوں کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ما تو جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، قلوبهم، اس کے باوجود بھی قلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل اللہ کے خوف سے پر ہے، انہم الی ربہم راجعون،
اس لیے سوچ کر کے ایک دن ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ سوچ کر وہ لوگ بہت اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور پھر بھی اللہ سے خوف کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے بارے میں ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنت صدیق، اے ابو بکر صدیق کی لخت جگر، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ شاید اس لیے ڈرتے ہیں کہ شاید ان کے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ مقبول ہوئے ہیں یا نہ ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نیک کام کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے یا ہمارے اعمال قابل قبول ہوں یا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے، انہی لوگوں میں سے۔ آگے ارشاد ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یسارعون، یہ سرعت سے ہے، جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، نیک کاموں میں۔ جب نیک کام کا موقع ملے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوری جلد سے جلد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد عالی ہے، الخیر لا یوخر، نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جب موقع ملے تو فوراً ہم کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ وہم لہا سابقون، اور وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور وہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور وہی ہے سبقت لے جانے والے۔ آگے ارشاد ہے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً، کسی جان کو، کسی نفس کو، إِلَّا وُسْعَهَا، سوائے اس کے کہ جتنی اس کے اندر برداشت ہے، اللہ سوائے اس کے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ، اور ہمارے پاس، لدینا مانے اللہ کے پاس، جیسا علم لدنی بولتے اللہ کے پاس خود حاصل کرنے کا علم، وَلَدَيْنَا مانے ہمارے، اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ساری باتیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، وہ کتاب بولتی ہے سچ، سچ بولتی ہے، وہ کتاب میں جو بھی ہے وہ سچ بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب ہمارے اعمال کھولے جائیں گے تو اس وقت کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ہم سب کے لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر کوئی بوجھ، ایسا آزمائش ہے، ایسی بار نہیں ڈالتے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نہ اعمال میں، جو اعمال ہم کو حکم دیے جا رہے ہیں اس وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے ہمارے لیے جو ہم نہیں کر سکے، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، جیسا کہ نمازیں ہیں، صرف 5 وقت کے ہیں اور ایسا زیادہ نہیں ہے۔ ایسا ہی روزوں کا حکم ہے، صرف 1 مہینے کے روزے ہیں، ایسا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اور روزوں کے اوقات بھی کم ہیں، 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کو احکام دے رہے ہیں ہمارے نیکیاں کمانے کے لیے، ہمارے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تمام نیکیوں میں کوئی حکم بھی ہماری شریعت کا ایسا نہیں ہے جو بندے پر بڑا شاق ہے اور بندہ اس کو کر ہی نہیں سکتا، اتنی مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے اس کے کرنے میں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، آزمائشوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر آزمائشیں کسی بندے پر آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ بھی اس بندے کی برداشت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جتنا بندہ برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا بعض لوگ بولتے ہیں بیماریاں، پریشانیاں خدا آ گئی کسی کے پاس تو کہتے ہیں ہم کو ناقابل برداشت تکلیف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا قرآن میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخری رکو میں بھی الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ ہم کسی انسان کو
किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देते सिवाय इसके कि जितना वो बर्दाश्त करता है उसको उतनी ही तकलीफ उतना ही उसको हुक्म दिया जाता है। हर आजमाइशी बीमारियां आए तो भी उतनी ही आती हैं जितने वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये और बात है कि लोग उसको हद से ज्यादा समझ लेते हैं अपनी आजमाइशों को, और उसको ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ज्यादा हम पर मुसीबत पड़ गई। ऐसा नहीं है। आगे इरशाद है वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक़्क़ि व हुम ला यज़लमून, और हमारे पास वो किताब है जो सच बोलती है और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। आगे इरशाद है बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम आमालु मिन दुनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून। फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़िहि, तो इस बात में जो गमरत यानी गफलत का मतलब है इसका, उनके अमाल में वलहुम आमालुन मिन दुनि ज़ालिक, वो जो करते हैं, जो अमाल वो करते हैं इसके सिवा, हुम लहा आमिलून, तो अमाल मोमिनों के हकीकत में इनके अमाल मोमिनों के अमाल से मुख्तलिफ हैं और ये बुरे कामों को ही करने वाले हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़िहिम बिल अज़ाबि हुम यजअरून, हत्ता यहाँ तक के जब हम इज़ा खज़ना, जब हम पकड़ेंगे उनको, मुतरफ़िहिम उनमें के खुशहाल लोगों को, अमीरों को, जो बहुत ज्यादा गफलत आम तौर पर हर जमाने में हुआ है, हर नबी के जमाने में, कि जो दौलतमंद होते हैं वो ज्यादा गफलत में रहते हैं, जो गरीब होते हैं वो जल्दी अल्लाह ताला की बात को सुन लेते हैं और लब्बैक कहकर हाजिर हो जाते हैं। तो मुतरफ़िहिन के माने उस वक्त के, उस कौम के बहुत मालदार खुशहाल लोगों को। इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़िहिम बिल अज़ाबि, जब हत्ता इज़ा अख़ज़ना, जब हम पकड़ेंगे उन लोगों को अजाब के लिए, इज़ा हुम यजअरून, उस वक्त वो चिल्लाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तजअरुल यौमा, आज उनको कहा जाएगा कि आज मत चिल्लाओ, मत पुकारो। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, इन्नकुम बेशक तुम्हारे लिए, मिन्ना हमारी तरफ से, ला तुनसरून कोई मदद नहीं की जाएगी। तो जिस वक्त तो अल्लाह ताला के अहकाम अंबिया सुनाते थे, या आज के दौर में जो अहकाम हमको हमारे उलमा सुनाते हैं, हमको समझाते हैं, हम उससे गाफिल रहते हैं और अपनी जिंदगी में ऐसे मस्त रहते हैं। ऐसा समझ में आता है लोगों को देखने से कि शायद उनको मरने का यकीन ही नहीं है, आखिरत का हिसाब किताब को यकीन नहीं है। आखिरत का अकीदा ही वो सबसे अहम तरीन अकीदा है जिसकी वजह से इंसान हर गुनाह से बचता है और अपने रब की नाराजगी के कामों से भी डरता है कि कहीं हम आखिरत का अज़ाब ना हो। तो असल मरने के बाद उठाए जाना और आखिरत में हिसाब व किताब का होना, ये अकीदा हर वक्त हमारे इंसान के, हम सब के ज़हन में मुस्तकिल तौर पर रहे, तो फिर क्या मजाल है कि किसी बंदे से कोई नाफरमानी हो सके। अल्लाह हम सबको बचाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, अब हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद न की जाएगी। आगे शायद खद कानत आयाति तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अक़ाबिकुम तनकिसून, खद कानत आयाति, तहकीक के जिस वक्त हमारी आयतें तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर तिलावत की, तुतला माने तिलावत की जाती थी, अलैकुम तुम पर हमारी आयतें, तो उस वक्त तुम क्या करते थे, फकुंतुम फस तुम सब लोग, अला अक़ाबिकुम अपने अक़ब कहते हैं एड़ी, अपने एड़ियों के बल, तन की सुन लौट कर चल जाते, जैसा कि पिछले आखा को माने पिछले पैर पलट जाने का मतलब है इसका। तो जिस वक्त हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत की जाती थी और तुमको अल्लाह के अहकाम सुनाए जाते थे, तो बहुत से ऐसे लोग थे वो सुनना तो गवारा ही नहीं करते, बल्कि पिछले पैर पलट कर चले जाया करते थे। फिर आगे इरशाद है मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, और बड़े मुस्तकबिरीन, बड़े गुरूब और तकब्बुर करते हुए, सामिरुन तहजुरून, सामिर और समर, समीरा के माने हैं रात के वक्त किस्से कहानियां बोलना। तो रात के वक्त जाग कर किस्से कहानियां बोलना, तो इसका तरीका यह था इनके कुफार मुशरिक का, कुफार मुशरिकों का, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा के बाद किस्सा कोई से की महफिलों को नापसंद फरमाया है, क्योंकि देर तक जागते रहने से नमाज सुबह के खजा होने का अंदेशा होता है। तो वो लोगों की ये आदत थी कि वो काबतुल्लाह के सहन में बैठ, तमाम
مشرکین بیٹھ جایا کرتے تھے اور ادھر ادھر کی کہانیاں قصے سنایا کرتے تھے. تو سمیر کہتے ہیں رات میں کہانیاں بولنے والوں کی. تو وہ لوگ غرور و تکبر کرتے تھے اور یہ کر کے رات میں بجائے عبادت کے اللہ کو یاد کرنے کے رات اللہ نے بنائی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو بجائے اس کے قصے کہانیاں بول کر رات گزار دیتے تھے. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباؤہم الاولین. افلم یدبروا, کیا تم غور فکر کرنے کو, تدبر کے معنی غور و فکر کرنا. افلم یدبروا, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم نہیں سمجھتے اس بات کو, قول اس بات کو, ام جاہم, کیا تم نے کبھی قرآن میں تدبر نہیں کیا, ام جاہم جب آیا آپ کے پاس, ما لم یاتی آباہم, یہ آیا تھا ان کے پاس ایسی کوئی چیز, یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی جو ان کے پہلے ان کے باپ دادا کے پاس نہیں تھی. یعنی وہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ام جاہم, کیا نہیں آیا تمہارے پاس, ما لم یاتی, وہ بات یاتی آباؤہم, آباؤہم الاولین, جو تمہارے پہلے باپ دادوں کے پاس بھی آئی تھی. یعنی جیسا کہ اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیرو کہتے ہیں اپنے آپ کو مکے کے مشرکین, تو ان سے خطاب ہو رہا ہے یا سب سے خطاب ہے, کیا تمہارے باپ داداؤں کے زمانے میں ایسی بات نہیں آئی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تم کو سنائی. کیا یہ اس بات سے تم بالکل غافل ہو, تم کو نہیں معلوم ایسا ہوتا ہے؟ اب اللہ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کے زمانے میں نہیں آئی تھی ایسی کوئی بات جس سے تم بالکل ناواقف ہو. یا ام لم یعرفوا رسول فہم لہ منکرون, ام لم, کیا یہ بات ہے, یعرفوا رسولہم, کہ تم لم یعرفوا, تم نہیں جانتے رسولہم, تمہارے اس رسول کو, فہم لہو منکرون, کیا تم سب لوگ ان کا انکار کرتے ہو, کیا یہ رسول کو تم نہیں جانتے, نہیں پہچانتے؟ حالانکہ یہ رسول 40 سال کا زمانہ تمہارے ساتھ گزارے ہیں, ایک نہ دو, 40 سال کی زندگی تم لوگوں کے سامنے گزارے ہیں. اس نبی کے اخلاق پر, اس نبی کے صداقت کا, تم سب لوگ صداقت کا, امانت کا کل تک تم اعتراف کرتے تھے, اور آج ایک دم تمہاری رائے میں کیوں تبدیل ہو گیا, کیا انقلاب اچانک رونما ہوا ہے؟ اب تم اس کے متعلق یہ خیال کرنے لگے ہو کہ انہیں سواد ہو گیا. یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں, وہ لوگ ام یقولون بہ جنہ, یعنی نعوذ باللہ, کہ ان کو مرض جنون, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی باتوں سے. ام یقولون بہ جنہ, کیا ان کو مرض ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ الزام کرتے ہیں وہ لوگ. تو حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ایسا دن اور ہدایت لے کر تشریف لائے ہیں جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہے اور تم اسے پسند نہیں کرتی, اس لیے تم نے ایسی آوازیں کسنا شروع کر دی ہیں تو لہٰذا غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے کہ جو کلام لے کر یہ آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ رسول کو تم 40 سال تک سے پرکھتے ہیں, جانتے ہیں, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کی لوگوں کے ہمدردی سے, ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار تھے, جو اخلاق تھے, ہر کسی کی ہمدردی کرنا, ہر کسی کی مدد کرنا, ہر مظلوم کی خدمت کرنا, تمام باتوں میں تم اچھے واقف تھے. اور کل تک تو صداقت اور امانت کا تم اعتراف کرتے تھے, اور آج جب یہ آپ نے کو اللہ نے نبی بنایا تو اب انکار کرنے لگے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تمہارے دلوں کا کھوٹ ہے جس کی وجہ سے تم یہ خیال کرتے ہیں کہ, اور یہ سوچتے کہ اگر ہم ان کا دین قبول کر لیں تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی, اس لیے وہ لوگ اس بات سے ان کا انکار کرتے ہیں. آگے ارشاد ہے, بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون, بلکہ آیا ان کے پاس حق بات آئی, دین, سچا دین آیا. تو بل جاہم, بلکہ وہ آئے ہیں, جاہم مانے وہ آئے ہیں حق اور سچا دین لے کر, وہ اکثرہم للحق کار, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو کارہون مانے ناپسند کرتے ہیں. لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وهو الذي
वलज़ी मन फीहिन्ना बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून लवी तबल हक़्क़ु अहवाहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु। तो वो ये चाहते हैं लवी तबाल हक़ को, ये कि इत्तिबा करना चाहिए, पैरवी करना चाहिए हक़ को, अहवाहुम उनकी ख्वाहिशात, हवा हवस दुनिया भी जो उनके ख्वाहिशात है, नफसानी ख्वाहिशात को हवा कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर पैरवी करता हक यानी हक बात जो आई है, जो दिन लेकर हमारे सरकार आए हैं, वो अगर उनकी नफसानी ख्वाहिशात की अगर पैरवी करते तो वो लोग मान लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते अगर उनकी पैरवी की जाती लफ़सदति समाओ, जरूर जरूर फिसाद हो जाता जमीनों आसमानों में, वो मन फीहिन्ना जो कुछ उनमें जमीन आसमानों में जो कुछ है उसमें बड़ा फिसाद हुआ था। ये जमीन और आसमान, ये तमाम कायनात जिस तरीके से पुरसुकून बाज़ाब्ता कानून के तहत चल रही है, वो सब कानून रद्दो बदल हो जाता। बल आतैनाहुम फी ज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल आतैनाहुम, बल के हमने उनको दिया है, जिक्र माने एक नसीहत भी है, एक अच्छी बात उनको बताई गई है, जिक्र के माने नसीहत के भी हैं। फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून, और वो लोग वो सब के सब अल्लाह के जिक्र से मुअरिज़ून एराज करने वाले हैं, मुंह फेरने वाले हैं, रूगर्दानी करने वाले हैं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनके पास एक अच्छी नसीहत भेजी तो वो उसको एराज कर दिया, उससे मुंह फेरने वाले हैं ये लोग। फिर आगे इरशाद है अम तसअलुहुम खरजन फखराजु रब्बिका खैर। क्या तसअलुहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, क्या आप सवाल करते हैं उनसे, खरजन कोई खिराज मांगते हैं, कोई पैसे कोई उसकी फीस मांगते हैं अल्लाह का दिन पहुंचाने के लिए? ऐसा भी नहीं है। हम तसअलुहुम खरजन, क्या आप खिराज मांगते हैं उनसे, फखराजु रब्बिक, बस अल्लाह का खिराज खैर, अल्लाह की तरफ से जो खिराज है, जो मुआवजा है, वो सबसे बेहतर है। तो ऐसा भी नहीं है कि इस आप ये लोग अंबिया के आमद से नावाकिफ हैं, अल्लाह के पास से दीन आता है, नबी आते हैं, ऐसा भी नहीं है जो नबी उनके साथ 40 साल तक उनके साथ रहकर गुजारे, उनके अखलाक को अच्छी तरह से जांचा परखा देखा, क्या वो ऐसी गलत बात कोई गलत बात कर सकते हैं? क्या वो नबी तुमसे कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ मुआवजा मांगते हैं जिसकी वजह से तुम लोग इनकार करते हो? ऐसा क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वह वाक़िअ राज़िक़ुन, बेशक परवरदिगार आलम बहुत बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं, बहुत बेहतर अल्लाह ताला अता फरमाने वाले हैं। तुम्हारे किसी चीज की हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है, अल्लाह ताला सब कुछ देता है। आगे इरशाद है व इन्नका लतदउहुम इला सिरातिल मुस्तक़ीम, और बेशक इन्नका, बेशक वो, लतदउहुम तुम लोगों को बुलाते हैं सीधे रास्ते की तरफ, सिरातिल मुस्तक़ीम। तो ये मालूम हुआ कि सबसे सीधा रास्ता सिर्फ हमारे नबी का है और उसके सिवा कोई रास्ता सीधा नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं और उनके सामने एक ऐसा अदीमुल नज़ीर लाएमल पेश करते हैं जिससे इनकी सारी खराबियां दूर हो जाए, लेकिन ये इनकार पर मुसिर हैं। जब इनका रोज़े आखिरत पर ईमान ही नहीं तो ये पाबंदियों को क्यों कबूल करेंगे जो आप पर ईमान लाने के बाद उन पर आयद होती है। आगे शादे व इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती अनिस सिराती लनाकिबून, व इन्नल लज़ीना, और वो लोग, ला युमिनूना ईमान नहीं लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, अनिस सिराती और सिराते रास्ते से, सीधे रास्ते से, लनाकिबून मुनहरिफ है, इन हटे हुए हैं सीधे रास्ते से। तो वही लोग बेअमल होते हैं जिनका अकीदा आखिरत पर पक्का नहीं था। जिसका अकीदा आखिरत पर हो तो वो लोग इस किस्म की बात नहीं करते। तो हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर आखिरत पर दिया गया है और मरने के बाद हिसाब व किताब पर हम सबको का अकीदा होना चाहिए। और अकीदे की इतनी अहमियत है इस्लाम में कि आप सबको मालूम है कि पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं और तमाम सूरतों में 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई हैं और 28 सूरतें मदीने शरीफ में नाजिल हुई। जितनी सूरतें मक्के में नाजिल हुई हैं उसमें एक भी आयत शरीफा
اعمال کے بارے میں نہیں، ہم کو کیا عمل کرنا ہے، ایک مومن کو کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ ہماری شریعت کے سارے احکام مدینہ شریف میں نازل ہوئے، اور مکے میں صرف اور صرف عقائد کی بات کی گئی، بڑی شدت کے ساتھ مکرر بار بار عقیدے کو زور دیا گیا۔ اور مکی صورتوں میں پچھلے انبیاء اور ان کے واقعات، ان کے نافرمان امتوں پر کیسے کیسے عذاب آئے، کیا کیا ہوا، یہ تمام باتیں، یہ سارے واقعات مکی صورتوں میں ہیں۔ تو زیادہ تر قرآن تقریباً تین حصے قرآن جو مکے میں نازل ہوا، اس میں ہماری شریعت کے احکام نہیں ہیں، احکام یعنی جو عمل ہم کو کرنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، سارے اعمال کا ذکر مدینہ شریف میں ہے کہ ایک مومن کو کیا کیا باتوں کی پابندی کرنا ہے، کیسی عبادت کرنا ہے، اور کن کن باتوں سے بچ رہے، تمام باتیں مدنی صورتوں میں ہیں۔ مکی صورتوں میں صرف عقائد کا ذکر ہے، عقائد کو پکا کیا گیا، بار بار مکرر ارشاد کر کے کہ عقیدہ ہی اعمال کی بنیاد ہے، اگر عقائد غلط ہو تو کوئی عمل صحیح ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ہمارے عقیدے کو زیادہ زور دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے طالبات کو سب سے زیادہ ہم عقیدے کے لیے تعلیمات کی طرف جو قرآن میں زیادہ اہمیت ہے اس کا ذکر کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَا وَلَمْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائے، رحم بھی کرے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور کھول دے ان کے لیے ساری تک مصیبتوں کو، مِن ضُرٍّ جو ان کو دی گئی ہیں، لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ جس میں وہ مبتلا ہیں، اور وہ لَجُّوا وہ لوگ ضرور فی طغیانہم اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں گے، یا مہون گویا کہ وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، تو وہ اندھے بن کر اپنی سرکشیوں میں اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ اگر ان پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے لیے ان کی مصیبتیں ہٹا دی جائیں گی تو وہ لوگ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے جائیں گے، گویا کہ وہ اندھے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے لقد تحقیق کے اخذناہم ہم نے ان کو پکڑ لیا بالعذاب عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ بس وہ نہ جھکے آخر لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور وہ ابھی گڑ گڑا کر توبہ نہیں کرتے۔ ذرہ یزمن آہوزاری کے ساتھ، تضرع و زاری کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب سے توبہ کرنا چاہیے، رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ ایسے بھی نہیں ہے، وہ ایسا بھی نہیں کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتی اس لیے ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اپنے عذاب میں۔ آگے ارشاد ہے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، حتی اذا فتحنا یہاں تک کہ ہم نے کھول دیے علیہم ان پر بابن ذا عذاب دروازے کھول دیے سخت عذاب کے، عذاب میں شدید سخت عذاب کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیے ہیں۔ اذا ہم فیہ مبلسون جس وقت وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جائیں گے، مبلسون مانے مایوس ہو جانا، تو اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے جس وقت ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا فی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔